ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وما توفیقی الا باللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ چمکتی ہوئی 2 سورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور آل عمران، یہ دونوں قیامت کے دن بادل ہوں گی، یا دونوں سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، پرندوں کی صف باندھی ہوئی 2 ٹکڑیاں ہیں، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھو، اس پر عمل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل لوگ اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ مانیں گے۔ اللہ نے ہم کو خبریں دے دی ہیں تمہاری، اور جلدی اللہ دیکھ لے گا تمہارے عمل اور اس کا رسول، پھر تم لٹائے جاؤ گے طرف جانے والے غیب کی اور ظاہر کی، تم اس ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے جو جانتا ہے غیب اور ظاہر، بس خبریں دے گا تم کو ساتھ جو تھے تم عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے محبوب جب تم مدینہ واپس جاؤ گے تو یہ منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بہت سارے عذر کریں گے، لیکن آپ نے ان کے عذر نہیں ماننے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ان کے 10ویں پارے میں شروع ہوا تھا ذکر، تو وہی چلا آ رہا ہے، تو وہ سب کے سب عذرت معذرت کرتے رہے، لیکن یہ پسند یہی کرتے ہیں کہ ہم گھروں میں رہیں، ہمیں گھر سے باہر نہ جانا پڑے، جنگوں میں نہ لڑنا پڑے، تو یہ سب ان کے عذر جو ہیں غلط ہیں۔ جلدی وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب پھریں گے تمہاری طرف، تاکہ تم ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دو، بس اگر تم ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزا ہے ساتھ جو تھے وہ کماتے۔ وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پس اگر تم ان سے راضی ہوگے پس بے شک اللہ نہیں راضی فاسقوں کی قوم سے۔ یہ منافق لوگ جو ہیں ان پر اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب انہوں نے بہت سارے عذر کر کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اگر آپ ان پر راضی ہو بھی جائیں گے تو میں ان پر راضی نہیں۔ دیہاتی بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ان کے احکام کا علم نہ ہو، کیونکہ یہ دیہاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں اپنے رسول پر، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شہر میں پیدا ہوئے جو کہ جس کو ام القریٰ کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیہاتی لوگ جو ہیں یہ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں،
یہ اللہ کی حدوں کو نہیں جانتے ہوتے، یہ اللہ کی حدوں کو نہیں جانتے جو اس نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور دیہاتی جو پکڑتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں توان سمجھتے ہیں، دیہاتی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، یا جہاں ضرورت پڑے، تو دیہاتی لوگ جو ہیں اس کو توان سمجھ لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ساتھ تمہارے گردش کا، اوپر انہی کے ہے گردش بری، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور پکڑ لیتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں قربت حاصل کریں اللہ کے نزدیک اور رسول کی دعا لینے کے لیے۔ یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قرابت ہے، یہ خرچہ ان کا کرنا قرب کے لیے ہے، جلدی ان کو داخل کرے گا اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک یہ دیہاتی ہیں، پہلے یہ بتائے ہیں کہ وہ گزر کریں گے، پھر دوسرے نمبر پہ بتایا کہ ان میں کفر نفاق بہت بڑا ہوتا ہے، یہ ان میں نفاق زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایک دیہاتی نے اپنا تحفہ بھیجا، جب تک میں اس کو بہت زیادہ تحائف نہ دیے وہ خوش نہ ہوا، تو اس سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں ایسے لوگوں سے تحفہ نہیں لوں گا، میں ان لوگوں کے تحفے قبول نہیں کروں گا، میں تو انصار اور ان کی اولاد، انصار کی اولاد سے تحفہ لوں گا۔ تو یا جو طائف والے ہیں، مدینہ والے ہیں، مکہ شہر والے ہیں، یمن والے ہیں، ان لوگوں سے تحفے قبول کرنے چاہیے۔ تو یہ جو جس نے مجھے تحفہ بھیجا دیہاتی نے، اسے بہت زیادہ تحفے دے کر اس کو خوش کرنا پڑا۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی دیہاتی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو خرچ کیا ہے، ادھر بعض دیہاتی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توان پڑ گیا ہمیں، تو ادھر یہ بھی دیہاتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں صدقات، زکوٰۃ، خیرات، تو رسول کی دعا لینے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی پھر ان کی قدر کرتا ہوں، جلدی داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے گئے پہلے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابع داری کی، ساتھ احسان کی، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، اور تیار کیا ان کے لیے جنت جاتے ہیں نیچے اس کے نہریں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ ان مہاجرین اور انصار اور تابعین، یعنی جنہوں نے صحابہ کی تابع داری کی، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو یہ صحابہ ہے، وہ بعض کہتے ہیں مہاجرین انصار میں سے سابقین اولین وہ ہیں جنہوں نے جنگ حدیبیہ میں بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ہے، جس سے مراد وہ ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ
اس میں کیا حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ حضرت عثمان تو مدینہ شریف گئے تھے، مکہ مکرمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے ایک ہاتھ نیچے رکھا، ایک اوپر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا جب بیعت لی۔ تو جو ان پر اعتراضات کرتے ہیں ان کو یہ والی آیت نظر نہیں آتی قرآن سے؟ اگر آتی ہے تو وہ سراسر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وہ سبقت لے گئے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ جنہوں نے ان کی تابع داری کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت بیان ہے اس آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، تو پھر ان میں یہ سارے کے سارے صحابہ بھی موجود ہیں، یہ سارے صحابہ اس میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ اعظم، جن کو رافضیوں کا ٹولہ پہلے ان پر گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ سراسر اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو گرد و نواح ہیں دیہاتوں کے منافق اور مدینے والوں میں بھی ان نفاق کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، جلدی ہم عذاب دیں گے ان کو 2 بار، پھر لوٹائیں گے طرف عذاب بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے جا رہے ہیں کہ میرے محبوب یہ گروہ منافقوں کا ہے، یہ گروہ جو ہے اس پر ہم راضی ہو گئے ہیں، یہ گروہ جنتی ہے، میں ان پر راضی ہو گیا، یہ مجھ پر راضی ہو گئے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ تو پھر اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ قرآن پاک کی ظاہری آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ منافق ہے، میں ان کا یہ حال ہوگا، میں ان کو 2 بار عذاب دوں گا۔ جو منافق لوگ ہیں، کافر کو 1 عذاب ہوگا، منافق کو 2 عذاب ہوگا۔ تو اور یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ سبقت لے گئے، میں ان پر راضی ہو گیا، وہ مجھ پر راضی ہو گئے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر جو اس دونوں آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں، وہ رافضیوں کا ٹولہ ہے۔ اور دوسرے اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، ملے جلے عمل کرتے ہیں، خالہ تو ملے جلے عمل کرتے ہیں نیک، اور دوسرے برے، ان قریب ہے یہ کہ رجوع کرے اللہ ان پر، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قدم بقدم بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، پھر شک والی کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم فی تزکیہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجیے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکون ہوگی ان کے لیے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا نہیں وہ جانتے؟ بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، اور وہی صدقات کو قبول کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجیے عمل کرو، پس جلدی دیکھے گا اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول اور مومن بھی، اور جلدی تم لٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کی، اس ذات کی طرف تم لٹائے جاؤ گے جو غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔
بس خبریں دے گا تم کو ساتھ ہوتے تم عمل کرتے. اور دوسرے امید رکھتے ہیں اللہ کے حکم کی. ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امید تو رکھتے ہیں اللہ کے حکم کی، اے پر عذاب دے ان کو اور اے پر رجوع کرے ان پر، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا مسجد زرار کو، مسجد زرار کو بنایا دکھ دینے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور تفریق کرنے کے لیے مومنوں کے درمیان اور گھات لگانے کے لیے واسطے جو، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس کے پہلے سے خدا اور رسول کا مخالف ہے، اس شخص کے قیام کا سامان کریں. ورسادن لمن حارب اللہ، وہ آدمی تھا عبداللہ بن ابی، تو اس کے ساتھ دیکھو کہ حالانکہ انہوں نے مسجد بنائی ہے، مسجد، تو اللہ نے پھر اپنے رسول کو آگاہ کر دیا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد جو ہے یہ مسجد زرار ہے، یہ اس میں کفر اور نفاق ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان اس لیے یہ بنائی گئی ہے، اس میں بیٹھ کر غلط مشورے کیے جائیں گے مسلمانوں کے بارے میں. تو اللہ نے، حالانکہ وہ مسجد ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ مسجد ہے، تو یہ نیت کر کے انہوں نے بنائی ہے اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بجوز بلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. وہ تو قسم ضرور کھائیں گے، قسمیں بہت کھائیں گے، لیکن میرے پیارے محبوب کیا کرنا ہے، لا تقم، نہیں کھڑا ہونا اس میں، ہمیشہ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا. بہت پیار کریں گے آپ کے ساتھ، بہت عزت کریں گے ادھر مسجد میں لے جانے کے لیے، لیکن میرے پیارے محبوب آپ نے ادھر کھڑا نہیں ہونا. لا تقم فیہ ابدا، نہ کھڑا ہونا تمہیں ہمیشہ. البتہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے رکھی گئی ہے تقوی پر، جس دن وہ پہلے دن سے وہ زیادہ کراہتا ہے یہ کہ تم کھڑے ہو اس میں، اس مسجد میں جو کہ پہلے دن سے ہی بنائی گئی ہے. تو اس مسجد میں بس آپ نے نماز پڑھانی ہے، لیکن ان کے ساتھ اس مسجد زرار میں آپ نے نماز نہیں پڑھانی، اس میں کبھی کھڑا نہیں ہونا، ہمیشہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا. اس میں آدمی ہے وہ پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. جبکہ پھر اللہ نے دوبارہ پھر بتا دیا کہ اس مسجد جو پہلے دن سے بنائی گئی ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، تو اس میں جو لوگ ہیں وہ پرہیزگاری کو پسند کرتے ہیں، وہ یہی پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں تو وہ پاک رہتے ہیں. پھر اللہ نے پھر دوبارہ کہہ دیا. تو پتہ نہیں یہ راہبیوں کو آتے ہیں کیوں نظر نہیں آتی، ان کو بھی قرآن آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے. پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. ہاں مگر ان کے دل اگر فنا ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر ان کی یہ جو
عمارت بنائی گئی ہے یہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دو، تو اس مسجد کو پھر جلا دیا گیا۔ اور آج ادھر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو کھٹکتی ہے نا منافقین کے دلوں پر، تو کھٹکتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہ یہ بھی بتا دیا ہے یہ مسجد تو مسجد بنائی گئی ہے، تو اللہ نے بتا دیا میرے پیارے محبوب یہ مسجد، اس میں کفر و نفاق کے بیٹھ کر مشورے ہونے ہیں، وہ مسجد حق رکھتی ہے جو پہلے دن سے تقوی پرہیزگاری کے لیے بنائی گئی تھی، مسجد قبا۔ اس میں جو کام جو لوگ ہیں آدمی ہیں وہ پاک ہیں، جو ادھر بیٹھنے والے ہیں وہ پاک ہیں۔ پھر صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کر دی کہ ادھر نماز پڑھنے والے پاک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بے شک ان کے لیے جنت ہے، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں پس وہ قتل ہو جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، وعدہ ہے اللہ کا ان سے سچا بھی تورات اور انجیل کے اور قرآن کے، اور جو کوئی پورا کرے گا ساتھ عہد اور جو کوئی پورا کرے اپنا عہد اللہ سے، پس خوشخبری ہے تمہاری بیع کی، وہ جو بیع کی تم نے ساتھ کی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے، یعنی مومن کوئی پرواہ نہیں کرتے، مومنوں کو اگر جان بھی حاضر کرنی پڑے تو وہ جنگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر ان سے مال مانگا جائے تو وہ مال بھی دے دیتے ہیں، انہوں نے تو اپنے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے اپنی جانوں اور مالوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کیا میں نے ان کے ساتھ یہ وعدہ جو ہے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی، تو میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنے مومنوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنا مال اور اپنی جان کا سودا میرے ساتھ کیا ہے، قتل ہو گے اور قتل کرو گے، تو یہ تو وعدہ میں نے تورات اور انجیل میں اور قرآن میں کر دیا ہے، مجھ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کو خوشخبری ہے جو انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ خرید و فروخت کی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریفیں کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے اچھے کاموں کا اور منع کرنے والے برے کاموں سے، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی، اور خوشخبری ہے مومنوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ مومنین میں یہ تعریفیں ہوتی ہیں، مومنین میں یہ وصف ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو جو توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ کوئی احبار بن کر، کوئی رہبان بن کر کہے، کیونکہ رہبانیت اسلامی ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، عبادت اللہ کی کرو، تعریفیں اللہ کی کرو، روزے اللہ کے لیے رکھو، رکوع جو اللہ کے رسول نے جس طرح ہمیں بتایا ہے رکوع اس طرح رکوع کرو، جس طرح اللہ کے پیارے رسول نے بتایا ہے سجدے کرو اس طرح سجدہ کرو۔ پھر نیک مومن جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کو غلط راستہ نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو
उनका इस आयत पर अमल है, उनका इस आयत पर अमल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कोई सिफारिश करेगा, सिफारिश अच्छी होगा उसमें हिस्सा उसका, और जो कोई सिफारिश करेगा सिफारिश बुरी, यानी जो किसी को गलत रास्ता बताएगा होगा उसके लिए हिस्सा उसमें। तो मोमन यही चाहते हैं कि हमसे कोई नेकी हुई हो, नेकी हुई हो, वो नेकी कोई कोशिशों में लगे रहते हैं। लोगों को भी हुक्म यही करते हैं कि ये नेक काम करेंगे, जो हम बताएंगे तो उसमें भी हमारा हिस्सा होगा, और वो मना करते हैं बुरे कामों से, बुरे कामों से रोकते रहते हैं कि ये भी बुरा है, ये बुरा है रास्ता, ये गलत काम है, इससे अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो वो ये काम करते हैं। ये मोमनों की सिफात है, और वो हिफाजत करते हैं अल्लाह की हदों की, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हदें मुकर्रर की हैं उनके नज़दीक भी नहीं जाते। जो अल्लाह ने फरमा दिया है कि ये गलत रास्ता है उधर नहीं जाते, जो नेकियों के रास्ते होते हैं वो करते हैं, नेक काम करते हैं, नेक करने की, नेक कामों की तलकीन करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, नेकियों के काम कर रहे हैं, नेकियों का हुक्म दे रहे हैं, बुरे कामों से मना कर रहे हैं, अल्लाह की हदों की हिफाजत कर रहे हैं, ऐसे मोमिनों को खुशखबरी है। नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और वो लोग जो ईमान लाए कि ये कि वो इस्तग़फ़ार करें मुशरिकीन के लिए। अल्लाह अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगरचे हों कराबत वाले, बाद से जो ज़ाहिर हो चुके वास्ते उनके बेशक वो दोज़ख वाले हैं। जब पता चल जाए कि ये वाकई मुशरिक है तो उसके लिए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, ना ईमान वाले इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। और ना था इस्तग़फ़ार करना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए, मगर ये कि उन्होंने वादा कर लिया था, वादा ख़ास जब ज़ाहिर हुआ उसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, बेशक वो अल्लाह का दुश्मन है, बरी हुए उससे। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम हौसले वाले, बड़े रहमज़ाद हौसले वाले थे, झुकने वाले, लाअवाहुन अल्लाह की तरफ झुकने वाले, हलीम हौसले वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए इस्तग़फ़ार की, आपने वादा किया था कि बाप मैं तेरे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा, तू बुतों की पूजा करता है, तू बुत बना बना कर बेचता है, तो मैं तेरे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। अल्लाह से जब उनको पता चल गया कि ये अल्लाह का दुश्मन है, मुशरिक है, तो फिर आपने उनके लिए इस्तग़फ़ार करना छोड़ दिया। और नहीं है अल्लाह ताकि गुमराह करे कौमों को, बाद जबकि उनको हदायत दी, यहाँ तक ज़ाहिर हो जाए उनके लिए जिनसे वो बचते हैं। बेशक अल्लाह साथ हर चीज़ के जानने वाला है। बेशक अल्लाह उसी के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की, वो जिंदा करता है और मारता है, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। अलबत्ता तहकीक रजू की अल्लाह ताला ने ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुहाजिरीन के और अंसार के, वो लोग जिन्होंने ताबेदारी की तंगी की हालत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की तंगी की हालत में, बाद से करीब था कि टेढ़े हो जाते दिल एक फरीके उनमें से, फिर जो कि अल्लाह ने उन पर बेशक वो साथ उनके नरमी करने वाला, रहम करने वाला है। ये गज़ा तबूक का वाक़या है, तो बहुत तवील वाक़या है, तो इतना भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फिर बता दिया कि अन करीब था कि टेढ़े हो जाते दिल उन लोगों के, एक फरीके। वो इतना सहत हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जंगे तबूक के लिए जब चल खड़े हुए तो बड़ी सख्त गर्मी थी। अल्लाह ही जानता है कि कैसी मुसीबतें मुजाहिदीन को पहुंची।
حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 آدمیوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ کھجور دست بدست بڑھائی جاتی، ایک اس کو تھوڑا چوستا پھر پانی پی لیتا، پھر دوسرا چوستا اور پانی پی کر تسلی حاصل کر لیتا۔ پھر اللہ نے ان کی سن لی، غزہ سے وہ واپس ہوئے۔ تو اس طرح صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ایسا بھی ہوا کہ پانی بھی نہ ملنا، پانی بھی ختم ہو گیا، تو پھر اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کے میدے سے پانی نکال کر وہ پیتے۔ اتنا مشکل وقت میں بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو پھر ساتھ دیا تو اتنی سخت گرمی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کہیں پانی کی تلاش میں جاتے تو دل میں یہ یقین ہوتا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، کہ ہم ادھر ہی ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے حالات میں بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، لیکن قریب تھا کہ لوگوں کو دل سے کچھ لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان پر رجوع کی، بے شک وہ ساتھ ان کی نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں کیوں کسی قسم کا شک و شبہ ہو۔ اور اوپر 3 کے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان پر زمین ساتھ جو کشادہ تھی، اور تنگ ہوگی ان پر ان کی جانیں، اور گمان کرنے لگے کہ نہ ملے گی کوئی جگہ پناہ کی اللہ کے سوا۔ پھر رجوع کی ان پر تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی 3 صحابہ ہیں جو جن کی نیت اچھی تھی، ٹھیک تھا۔ ان کا بہت طویل واقعہ ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، ان میں یہ ہونے لگا تھا، یہ پھر میں نے اپنا ان پر توجہ کر دی تھی، تو پھر ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ پھر یہ جو 3 صحابہ ہیں یہ بھی حاضر نہ ہو سکے جب وہ غزہ سے واپس آئے، غزہ تبوک سے، تو ان تینوں نے پھر جیسے جیسے اپنی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھی رجوع کر لی۔ جب اللہ نے ان پر رجوع کر لی تو اور کسی کو کیا کہ کوئی ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی بات کرے، اللہ اور صحابہ کے درمیان کسی کو کوئی بات کرنے کا حق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور ہو جو ساتھ سچوں کے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں جب کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتے آ رہے ہیں، اور جو منافق ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے آ رہے ہیں، تو ادھر بھی کیا تبوک غزہ تبوک میں بھی سارے کے سارے صحابہ شامل تھے۔ تو پھر اس میں سے بھی یہ اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ ان کے دل ٹیڑھے ہونے ہی والے تھے، تو میں نے ان پر رجوع کر لی، میں نے ان کی طرف توجہ دے دی، پھر وہ اپنی ایمان میں اور پکے ہو گئے اور مضبوط ہو گئے۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد رہتے ہیں یہ کہ وہ پیچھے رہ گئے اللہ کے رسول کے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، اور جو ماندگی پہنچی، اور جو بھوک لگی، اور جو چڑھنا چلے، جو کفار کے لیے موجب قید ہوا ہو، اور دشمنوں کو جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا، یقیناً اللہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر یہ بھی آپ صحابہ کرام کی جو انہوں نے ادھر بھوک لگی، پیاس لگی،
جو نہ ادھر پہنچے ان کے بارے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اس میں حصہ نہ لیا، نہ تو ان کو بھوک پہنچی، نہ ان کو پیاس، نہ انہوں نے دشمنوں کو غصے میں لایا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاتے آ رہے ہیں، تو پھر جو شک کرتے ہیں ان کی مرضی، اور نہیں وہ خرچ کرتے، خرچ کرنا تھوڑا ہو اور نہ بہت، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھوڑا یا بہت، اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھا سے اچھا بدلہ دے، اور نہیں ہے مومنوں کے لیے تاکہ وہ نکلیں پورے کے پورے۔ تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ سمجھیں بھی دین کے، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹے طرف ان کی، شاید کہ وہ احتیاط کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جان کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں کفار، جو تمہارے آس پاس ہیں کفار، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور جان لو بے شک اللہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ اور جب اترتی ہے کوئی صورت پس بعد انہوں میں سے بعد کہتے ہیں کون ہے تم میں سے کہ زیادہ ہوا ہے اس کا ایمان، پس اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے پاس زیادہ ہوتا ہے ان کا ایمان اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ منافق کو پوچھتے ہیں کہ کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور اے پر وہ لوگ بیچ ان کے دلوں کی بیماری ہے پاس زیادہ ہوتا ہے ان کی گندگی طرف ان کی گندگی کے، اور وہ مارتے ہیں اور وہ کفر کے عادت میں ہوتے ہیں۔ کیا پاس نہیں وہ دیکھتے بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں بیچ ہر سال کے ایک بار یا دو بار، پھر نہیں وہ توبہ کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب اترتی ہے کوئی صورت دیکھتے ہیں بعد ان کے طرف بعد کی، کیا تم میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ چل پڑتے ہیں۔ بیان کیا اللہ نے، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، بے شک وہ قوم نہیں سمجھتے۔ البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول تمہاری ہی جانوں سے، یعنی تمہاری ہی جن سے، تمہاری ہی جن سے، جن کو جو تمہیں تکلیف پہنچے تو ان کو گرا گزرتا ہے، عزیز گرا گزرتا ہے ان کو، ما انتم جو تمہیں تکلیف پہنچی، حریص علیکم بالمؤمنین ان کو تمہاری منافعت کی خواہش ہے، خواہش مند رہتے ہیں کہ میری امت کو بس نفع ہی نفع پہنچے، ان کو کامیابی ہی پہنچے۔ تو جو تمہیں کوئی مضرت کی بات ہو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتی ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ بس اگر پھر جائیں پس کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کو معبود مگر وہی ہے، اوپر اسی کے میں توقع رہتا ہوں اور وہ رب ہے عرش بڑے کا۔ تو یہ جو حسبی اللہ اس میں آدم بھی ہے، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو صبح و شام جو کوئی 7 مرتبہ پڑھے تو جو بھی اس کی کوئی دلی خواہشیں ہوں گی، جو بھی دعا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اس کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے۔ سورہ یونس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی آیتیں ہیں۔ کیا تعجب لگتا ہے لوگوں کو یہ کہ ہم نے وحی کی طرف ایک آدمی کے انہی میں سے
یہ کردار لوگوں کو خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے کہ یہ شخص تو بلا شبہ جادوگر ہے۔ بے شک رب تمہارا اللہ ہے، وہ ذات ہے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، آسمانوں اور زمین کو بھی 6 دن کے، پھر توجہ کی عرش پر تدبیریں کرتا ہے کاموں کی، نہیں کوئی سفارشی نہ کوئی سفارش کرے گا مگر ساتھ اس کے حکم کے۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، بس اس کی عبادت کرو، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ طرف اسی کی تمہارا لوٹنا ہے تمام کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہ ہی ہے جس نے ابتدا کی مخلوق کی، پھر اس کو لوٹائے گا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کرتے ہیں اچھے ساتھ انصاف کے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا، اور عذاب ہوگا دردناک ساتھ جو تھے وہ کفر کرتے ہیں۔ وہی ذات پاک ہے، بنایا سورج کو روشن اور چاند کو نور، اور مقرر کی ان کی منزلیں تاکہ جان لو گنتی سالوں کی اور حساب۔ جو پیدا کیا اللہ نے یہ مگر ساتھ حق کے، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا حق کے ساتھ بنایا۔ کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں واسطے قوم جاننے والی کی۔ بے شک بیچ پیدا کرنا رات اور دن کا، اور جو پیدا کیا اللہ نے بیچ آسمانوں اور زمین کے، البتہ نشانیاں ہیں واسطے قوم ڈرنے والی کی۔ بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رہتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہوتے ہیں ساتھ دنیا کی زندگی کے، اور اسی میں دل لگا بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وہ لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ساتھ جو تھے وہ کماتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام اچھے کرتے ہیں، ہدایت دے گا ان کو ان کا رب، ساتھ ان کے ایمانوں کے چاہتی ہیں نیچے ان کے نہریں بھی جنت نعمتوں والی کی، پکار نہ ہوگا ان کا بیچ اس کے، پاک ہے تو اے اللہ، اور تحفے دیں گے ان کو بیچ اس کے سلامتی کے، اور دوسری آواز ان کی ہوگی تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالموں کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کی سعادت بیان کر رہے ہیں کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو ایسی جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا، کہ جو جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں ان کا پکارنا ہوگا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ جب ہی ان کا کسی چیز کو دل چاہے گا تو ان کی آواز بس یہی ہوگی سبحانک اللہم، تو وہ چیز ان کے پاس آ جائے گی۔ جس چیز پر بھی دل چاہے گا بس ان کا وہاں پکارنا یہی ہوگا سبحانک اللہم، تو جو چاہیں گے وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ جو بھی ان کے دل میں خواہش ہوگی انہوں نے بس یہی کہنا ہے جنتی نے کہ سبحانک اللہم، تو وہ چیز پھر آ جائے گی۔ تو ایک دوسرا یہ کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، آپس میں وہ نا ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے۔ السلام علیکم بہت بڑی دعا ہے۔ تو پھر دوسری آواز ان کی ہوگی کہ تعریفیں ہیں رب العالمین کے لیے۔ یا وہاں بھی جنت میں بھی سبحان اللہ کا وظیفہ، الحمدللہ کا وظیفہ، یہی ہوگا۔ پہلی آواز جو ہے وہ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ۔ دوسرا ان کا کہ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ دوسری آواز ہوگی جنتیوں کی۔ تو
اب دنیا پر اگر ہم اس طرح تصویر و تحمید کریں گے تو پھر ماشاءاللہ جنت میں بھی یہی تحفہ ملنا ہے۔ اللہ کو بہت پیارے کلمات ہیں یہ 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ بہت تسبیح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو یہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہوتی، بہت آسانی سے زبان سے گزرتے ہیں یہ الفاظ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اتنے مرتبے والے یہ الفاظ ہیں کہ دنیا میں جب پڑھتے ہیں تو جنت میں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں پھلدار درخت لگ جاتا ہے، تو قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی تحفے دے کر خوش ہوں گے جنتیوں کو، تو وہ بہت خوش نصیب ہیں جو یہاں دنیا پر سبحان اللہ کی، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی، جیسے وہ جلدی کرتے ہیں ساتھ بلائی کے، البتہ فیصلہ کیا جاتا طرف ان کی مدد کا، بات چھوڑ ان لوگوں کو نہیں امید رہتے ہماری ملاقات کی، بیچ اپنی سرکشی کے وہ حیران رہتے ہیں۔ اور جب پہنچتا ہے انسان کو دکھ، پکارتا ہے اپنے رب کو کروٹوں پر یا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، پس جب ہم دور کرتے ہیں اس سے اس کا دکھ گزرتا ہے گویا کہ نہ پکارا تھا ہم کو، طرف دکھ کی جو اس کو پہنچا تھا۔ اسی طرح سجائے ہیں اصراف کرنے والوں کے لیے جو تھے وہ عمل کرتے، ان کو یہ عمل اچھا لگتا ہے کہ جب ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے پھر اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب پھر ہم اس سے اس کا دکھ دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اصراف کرنے لگ جاتا ہے، شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اب البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے بستیوں کو تم سے پہلے، جب انہوں نے ظلم کیے اور آئے ان کے پاس رسول ساتھ واضح دلیلوں کے اور نہ تھے تاکہ وہ مان لائیں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم مجرموں کو۔ پھر کر دیا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں ان کے بعد، تاکہ دیکھی کس طرح تم عمل کرتے ہو، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں واضح دلیلیں، کہاں ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لیا تو قرآن اس کے علاوہ یا اس کو بدل ڈال، کہہ دیجئے نہیں ہے واسطے میری یہ کہ میں بدلوں اس کو اپنی نفس کی مرضی سے، نہیں میں تابع داری کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک میں خوف کھاتا ہوں یہ کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی قرآن اور لے یا اس قرآن کو بدل دے، تو اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا، میرے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تو جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ کہہ دیجیے اگر چاہتا اللہ نہ میں اس کو پڑھتا تم پر اور نہ میں اطلاع دیتا تم کو ساتھ اس کے، پس تحقیق ٹھہرا میں تم نے اپنی عمر اس سے پہلے کیا پاس نہیں تم نکل کرتی، کیا پاس کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ کا یا جٹلاتا ہے اس کی نشانیوں کو، بے شک نہیں فلاح پا سکتے مجرم، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ ان کو دکھ دے سکتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ کہہ دیجئے کیا خبریں دی ہیں تم کو اللہ نے، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ساتھ جو نہیں جانتا بیچ آسمانوں اور نہ زمین کے، پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے جو شرک کرتے ہیں، ایسے کہہ رہے جیسے کہ اللہ کو کوئی علم نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں ہے، اور نہیں ہے لوگ مگر ایک ہی جماعت، بس اختلاف کرتے ہیں۔
بس اختلاف ہو گیا، اور اگر نہ کلمہ ہوتا آگے بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے بیچ جو بیچ کے وہ اختلاف کرتے ہیں لوگ جماعت ایک اختلاف ہو گیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ بس کہہ دیجئے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتری اوپر اس کی نشانی اس کے رب سے، بس کہہ دیجئے سوائے اس کے غیب تو اللہ کے لیے ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم انسان کو رحمت بعد دکھ کے جو ان کو پہنچتے ہیں، اس وقت وہ تدبیریں کرنے لگ جاتا ہے بیچ ہماری نشانیوں کے۔ کہہ دیجئے اللہ جلد سزا دے گا تدبیروں کی، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ لیتے ہیں جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ وہی ذات پاک ہے چلایا تم کو بھی دریا کی خشکی کے اور جنگل کے، یہاں تک جب ہوتے ہو تم کشتی میں اور چلتے ہیں ساتھ ان کے ہوا پکیزہ، اور خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے، آتی ہے ہوا تیز اور آتی ہے موجیں ہر مقام سے، اور گمان کرتے ہیں بے شک وہ گھیرے جائیں گے ساتھ ان کے، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے واسط کے دین، اس وقت پھر صرف اللہ کی خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر کہتے کیا ہیں اگر ہم کو نجات دیں گے اس سے، البتہ ہو جائیں گے شکر کرنے والوں سے۔ اگر ہماری کشتی پار لگی تو ہم شکر کریں گے، بس جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اس وقت وہ زیادتی کرنے لگتے ہیں بیچ زمین کے بغیر حق کے۔ اے لوگوں سوائے اس کے زیادتیاں تمہاری اوپر تمہاری جانوں کے ہیں، نفع ہے حیاتی دنیا کا، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، بس خبریں دیں گے تم کو ساتھ جو تھے تم عمل کرتے۔ سوائے اس کے مثال ہے حیاتی دنیا کی مانند پانی کے، اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، بس مختلف ہوتی ہیں ساتھ اس کے نباتات زمین کی جو کھاتے ہیں لوگ، اور چھپائے یہاں تک کہ جب پکڑتی ہے زمین اپنی سجاوٹ اور زینت، اور گمان کرتے ہیں اس کے مالک کہ بے شک وہ قدرت رہتے ہیں اس پر، آتا ہے اس کے پاس ہمارا حکم رات کے وقت یا دن کے وقت، پس کر دیتا ہے اس کو کٹی ہوئی گویا کہ نہ گنی تھی کل۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں واسطے کو فکر کرنے والے کی، اور اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں طرف دار سلامتی کی، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے طرف راتے سیدھے کی۔ واسطے ان لوگوں کے جو زیادہ ہو جائیں گی ان کی اچھائیاں، اور نہ چھائے گی ان کے منہ پر دھول اور نہ ذلت، وہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو چھائیاں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی چھائیاں پہلے ایک نیکی کیا 10 گنا 10 نیکیاں بن جاتی ہیں، 10 سے 700 تک، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا کر لاکھوں تک لے جاتے ہیں، لاکھوں سے اربوں خربوں تک لے جاتے ہیں جب کوئی اچھائیاں کرتا ہو۔ اور وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں، جزا ہوگی برائی کا، یعنی بدلہ دیا جائے گا برائی کا اس کے برابر۔ اتنے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ اگر تم کوئی ایک نیکی کرو گے اس کو بڑھا کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، اگر کوئی تسی اچھائی کرو گے تو ہم اس کو اتنا بڑھا دیں گے کہ 10 سے 700 تک اس سے بھی بڑھتی جائے گی۔ تو جو کوئی برائی کرے گا برائی جزا دیں گے اس کو، اس کی سزا اس کی برائی کے مطابق ہوگی، جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اتنی اس کو سزا دی جائے گی، اور چھائے گی ان پر ذلت، نہ ہوگا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا، گویا کہ ڈانپے گی ان کے منہوں کو دور رات کے اندھیروں کی،
رات کے اندھیرے کی، وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ اتنا ہی دیں گے، تو لیکن آگ جو ہے وہ تو بہت سخت ہے۔ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں خبر پہنچا رہے ہیں کہ اگر نیکیاں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اگر بدی کرو گے تو یہ کیا جائے گا، تو تمہاری اتنا نفع ہوگا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، 10 سے پھر بڑھا کر 700 تک۔ پھر ہمیں سیدھے راستے پر جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور ہمارے بچوں کو بھی صراط مستقیم پر چلائے۔ تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کو اللہ صراط مستقیم پر چلائے۔ اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے تمام کو، پھر ہم کہیں گے واسطے لوگوں کے جو شرک کرتے تھے، تم اپنی جگہ ٹھہرو، تم اور تمہارے شرکا۔ بعد پھوٹ ڈالیں گے ہم درمیان ان کے، اور کہیں گے ان کے شرکا کہ نہ سے ہم خاص تمہاری بات کرتے، بات کافی ہے اللہ گواہ درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے نہیں ہے، ہم یہ کہ تھے ہم تمہاری عبادت سے بے خبر۔ وہاں دمایا جائے گا ہر نفس کو جو کیا، اور لٹائے جائیں گے طرف اللہ کی مولا ہے ان کا سچا، اور بھول جائیں گے جو تھے وہ افطرا باندھتے۔ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیریں کرتا ہے کاموں کی؟ پس جلدی کہیں گے اللہ۔ پس کہہ دیجیے کیا پس نہیں تم ڈرتے؟ پس یہی اللہ ہے تمہارا رب سچا۔ پس کیا ہے بات حق کے مگر گمراہی، پاس کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو؟ اسی طرح لازم ہوا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اوپر ان لوگوں کے جو فسق کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں مان لاتے کہ اللہ کی بات پکی ہے کہ جو فاسق ہیں انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کہہ دیجئے کہاں ہیں تمہارے شرکا؟ کہہ دیجئے کیا ہے کہ تمہارے شرکا میں سے جو ابتدا کرے مخلوق کی پھر اس کو لٹائے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے مخلوق کی پھر اس کو لٹائے گا، پس کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو؟ کیا ہے کہ تمہارے شرکا میں سے جو کہ ہدایت کرے طرف حق کی؟ کہہ دیجئے اللہ ہدایت دیتا ہے واسطے حق کے۔ کیا پاس جو کوئی ہدایت دے حق کی حق رکھتا ہے یہ کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو نہیں ہدایت دے سکتا اس کی مگر یہ کہ ہدایت؟ پس کیا ہے تمہارے لیے، کیا تم فیصلہ کرتے ہو اور نہیں مطابع داری کرتے بہت ان کے مگر گمان کی؟ بے شک گمان نہیں گنی کر سکتا حق میں کچھ، بے شک اللہ جانتا ہے ساتھ جو وہ کرتے ہیں۔ باتوں سے نہیں کچھ بنتا، عمل سے بنتا ہے۔ اور نہیں ہے یہ قرآن افطرا باندھا گیا اللہ کے سوا، لیکن تصدیق کرتا ہے وہ جو درمیان کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے قرآن آیا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنا لیا۔ تو یہ تصدیق کرتا ہے جو اس کے سامنے ہے، تورات انجیل اور تفصیل سے بیان کرتا ہے کتاب کو، نہیں شک اس میں رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ افطرا ہے، اگر وہ یہی کہتے ہیں تو کہہ دیجیے پس لاؤ ایک صورت سجاسی اور بلاؤ جو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ بلکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ساتھ جو نہیں گھیر سکتے اس کے علم کو، اور جب آتی ہے ان کے پاس اس کی طویل، بلکہ جھٹلاتے ہیں ساتھ جو نہیں گھیر سکتے اس کے علم کو، اور جب آتی ہے ان کے پاس طویل، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ پس دیکھیے کس طرح ہوا انجام ظالموں کا۔
اور بعض ان میں سے بعض ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور بعض ان میں سے بعض نہیں مان لاتے ساتھ اس کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو۔ اور اگر جھٹلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور بعض ان میں سے بعض سنتے ہیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان لگاتے ہیں سننے کے لیے، کیا پاک تو سنا سکتا ہے بیروں کو اگر وہ نہیں عقل کرتے؟ اور بعض ان میں سے بعض دیکھتے ہیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا پاس آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو اگر وہ دیکھتے نہیں؟ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ، اور لیکن لوگ اپنی جانوں پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے گویا کہ نہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، وہ دن یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ایک گھڑی ٹھہرے دنیا پر۔ وہ پہچانیں گے درمیان اپنے تحقیق نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہ تھے ہدایت پانے والے۔ اور اے پر اگر اور جس کا ان سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفا دے دیں، پس طرف ہماری ان کا لوٹنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اوپر جو وہ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے رسول اور ہر امت کے لیے رسول ہے، پس جب آیا ان کے پاس رسول فیصلہ کیا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے اور ان پر ظلم نہ کیا گیا، کہ جب بھی کوئی نبی رسول آتے ان کو سمجھاتے، جب وہ نہ مانتے جھٹلاتے تب بھی جو اللہ کا فیصلہ ہوتا پھر وہی ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کب یہ ہے وعدہ اگر تم سچے ہو، قیامت کب آنی ہے؟ کہہ دیجئے نہیں میں مالک واسطے اپنی نفس کے دکھ کا اور نہ نفع کا، مگر جو چاہے اللہ۔ واسطے ہر امت کے ایک مدت ہے، جب آ جائے گی ان کی مدت پس نہ پیچھے ہو سکے کہ ایک گھڑی اور نہ آگے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، کیا جلدی کرتے ہیں ساتھ اس کے مجرم تو ایسے استغفر اللہ مانگتے ہیں عذاب کے جیسے اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔ کیا پھر جب واقعہ ہو جائے امان لاؤ تم ساتھ اس کے، اب تحقیق تھے تم ساتھ اس کے پہلے جلدی کرتے۔ پھر کہا گیا ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں چکھو عذاب ہمیشہ کا، کیا تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر ساتھ جو تھے تم کماتے۔ اور پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے حق وہ؟ کہہ دیجئے قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی حق ہے اور نہیں تم عاجز کر سکتے، کہ کیا جو عذاب ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے ہاں وہ میرے رب کا ہی حکم ہے عذاب کا آنا، اور نہیں تم عاجز کر سکتے۔ اگر یہ کہ واسطے ہر ایک نفس کے جو ظلم کر رہے ہیں جو زمین میں ہے فدیہ دے، اور اگر یہ کہ ہر نفس جس نے ظلم کیا ہے جو زمین میں ہے فدیہ دے ساتھ اس کے، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سارے کا سارا بچنے کے لیے فدیہ میں دے ایک شخص، اور چھپائے شرمندگی کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کو، اور فیصلہ ہوگا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، چھپا نہیں سکیں گے اور نہ عذاب سے بچ سکیں گے، اگرچہ جو کچھ ہے زمین میں جس طرح زمین بری ہے یہ سارے کا سارا بھی فدیہ میں دے دے۔ استغفر اللہ۔ خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خبردار بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وہ زندہ ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور طرف اس کی لوٹنا ہے لوگوں تحقیق آئے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب سے،
اور شفا ہے واسطے جو بیچ سینوں کے ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ روز جو کتاب آئی ہے تمہارے پاس قرآن پاک، اس میں شفا بھی ہے، لوگوں کے سینوں میں شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کہہ دیجئے فضل اللہ کا ہے اور اس کی رحمت ہے، بس یہی ہے، بس خوش ہوتے ہو، اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے قرآن پاک، یہ اس کی رحمتیں ہیں، اس میں شفا ہے، اس میں نصیحت ہے، تو اس میں سینوں کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں ہدایت رحمت مومنوں کے لیے ہے، تو خوش ہو جانا چاہیے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے جو اتارا اللہ نے تمہارے لیے رزق پاس کرتے ہو تم اس سے حرام اور حلال؟ کہہ دیجئے اللہ نے حکم دیا ہے تم کو، یا اللہ پر افطرا باندھتے ہو؟ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا، کہ اور نہیں نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن بہت لوگ نہیں شکر کرتے۔ اور نہ تم ہو یہ بیچ ایک حالت کے، اور آپ کسی حال میں بھی ہوں، اور جو پڑھے اس قرآن، اور نہیں تم جانتے کہ کون جو کوئی عمل کرتا ہے مگر ہوتے ہیں آپ کسی بھی حال میں ہو، اور جو پڑھو اس قرآن سے، اور نہیں تم جانتے سے کوئی عمل مگر ہوتے ہیں ہم تم پر گواہ جب تم شروع کرتے ہو۔ اور نہیں چھپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے برابر ذرے کے بیچ زمین کے، اور نہ بیچ آسمان کے، اور نہ چھوٹی سے اور نہ بڑی، مگر بیچ کتاب ظاہر کے ہے۔ سن لو بے شک دوست اللہ کے نہیں خوف ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے بیچ حیاتی دنیا کے اور بیچ آخرت کے، نہ بدلیں گے اللہ کے کلمات، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور نہ غمگین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے تمام، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہیں تابع داری کرتے وہ لوگ جو یتبعون، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، نہیں وہ تابع داری کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر اٹکل بچو باتیں کرتے ہیں۔ وہی ذات ہے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ سکون حاصل کرو اس میں، اور دن دیکھنے کے لیے، بے شک بیچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے قوم سننے والے کے۔ کہتے ہیں بنا لیا اللہ نے لڑکا، اس کی ذات پاک ہے، وہ غنی ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کی جمع ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دیجئے بے شک وہ افطرا باندھتے ہیں پر اللہ پر جھوٹ کا، کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا نہیں کامیاب ہو سکتے۔ نفع ہے دنیا میں، پھر طرف ہماری ہی ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب سخت، جو تھے وہ کفر کرتے ہیں۔ اور پڑھ ان پر خبر نوح علیہ السلام کی، جب کہا اپنی قوم کے لیے، اے قوم اگر تم کو میرا رہنا اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا خدا ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری کا باعث نہ ہونا چاہیے، پھر میرے ساتھ کار گزرو اور مجھ کو موت نہ دو، پس اگر تم پھر گئے
بس نہیں میں تم سے سوال کرتا مزدوری کا، نہیں میری مزدوری مگر اوپر اللہ کے، اور میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں سے۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، پس ہم نے اس کو نجات دی اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں نوح علیہ السلام کو، اور کر دیا ہم نے ان کو خلیفہ، اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جو جھٹلاتے تھے ہماری نشانیوں کو۔ پس دیکھ کس طرح ہوا انجام ڈرائے گیوں کا۔ پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے رسولوں کو طرف ان کی قوم کے پاس، آئے ان کے پاس ساتھ واضح دلائلوں کے پاس نہ تھے تاکہ وہ ایمان لائے، ساتھ جو انہوں نے جھٹلایا تھا اس کے پہلے سے، اسی طرح ہم نے مہر کر دی اوپر قوم جاتی کرنے والوں کے۔ پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو طرف فرعون کی اور اس کے سرداروں کے ساتھ اپنی نشانیوں کے پاس، انہوں نے تکبر کیا اور تھی وہ قوم مجرم۔ پس جب آیا ان کے پاس حق ہمارے نزدیک سے، کہا انہوں نے بے شک یہ البتہ جادو ہے ظاہر۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم کہتے ہو واسطے حق کی کہ جب آیا تمہارے پاس یہ جادو ہے اور نہیں فلاح پا سکتے جادوگر؟ کہا انہوں نے کیا تم لا سکتے ہو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ کہا انہوں نے کیا لایا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو نکالے ہم کو، تاکہ ہم چھوڑ دیں جو پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو، اور ہم ہو جائیں واسطے تم دونوں کے، اور ہو جو تم دونوں کے لیے کبریائی زمین میں، یہ تم دونوں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، تم دونوں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو زمین میں، تو اور نہیں ہم واسطے تم دونوں کے لیے ایمان لانے والے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا نا تو کہنے لگے کیا تم لائے ہو ہمارے پاس تاکہ ہم چھوڑ دیں جو پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو، اور ہو جو تم دونوں بڑے زمین میں، تم بڑے آدمی بننا چاہتے ہو زمین میں، اور نہیں ہم واسطے تم دونوں کی ایمان لانے والے۔ اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جادو جاننے والا۔ پس جب آئے جادوگر کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پس جب انہوں نے ڈالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا لائے ہو تم ساتھ اس کے جادو؟ بے شک اللہ اس کو باطل کرے گا، بے شک اللہ نہیں صلاح کرتا فسادیوں کے عمل کی، اور مٹاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے، اگرچہ مکرو جانے مجرم۔ کیا پس موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے مگر اولاد ان کی قوم سے، پس نہیں ہے کہ ایمان لائیں واسطے موسیٰ علیہ السلام کے مگر اولاد اس کی قوم سے اوپر خوف فرعون کے اور ان کے سرداروں کے، یہ کہ تکلیف دے ان کو، اور بے شک فرعون البتہ بلندی چاہتا ہے زمین میں، اور بے شک وہ فسادیوں میں سے ہے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے قوم اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اللہ پر اسی کے توقع رکھو اگر ہو تم مسلمان۔ پس کہا انہوں نے اوپر اللہ کے ہمارا توکل ہے، اے ہمارے رب نہ کر ہم کو آزمائش واسطے قوم ظالموں کو، اور نجات دی ہم نے ساتھ اپنی رحمت سے کافروں، اور نجات دی ہم کو ساتھ اپنی رحمت کے، یعنی بچا لے ہم کو اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے۔ اور وہی کہ ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی، یہ کہ جگہ دو واسطے اپنی قوم کے مصر میں گھر، اور کارو اپنے گھروں کو قبلہ رو، اور قائم کرو نماز کو، اور خوشخبری ہے مومن کو۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے رب بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال بھی چاہیاتی دنیا کے، اے رب ہمارے تاکہ گمراہ کریں تیرے راستے سے، اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مال اور
اور ان کے دلوں کو سخت کر پس نہ وہ ایمان لائے یہاں تک کہ وہ دیکھے عذاب دردناک۔ کہا تحقیق میں نے قبول کر لیے تمہارا پکارنا، پس تقیمہ پس سیدھے رہنا اور نہ تابع داری کرنا ان لوگوں کے راستوں کی جو نہیں جانتے۔ اور آگے بڑھایا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پر پس پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر زیادتی کرتا ہوا اور دشمنی سے، یہاں تک کہ غرق کیا، یہاں تک کہ پا لیا اس کو دریا کی لہروں نے غرق کر دیا۔ کہا فرعون نے میں ایمان لایا، بے شک نہیں کو معبود مگر وہی ذات ہے، میں ایمان لایا ساتھ اس کے بنو اسرائیل میں سے میں ہوں مسلمانوں سے۔ فرعون پھر کہنے لگا کہ میں ہوں اب ایمان لایا۔ اب اور تحقیق تو نے نافرمانی کی پہلے سے اور تھا تو فسادیوں سے۔ پھر فرشتے نے کہا کیوں اب تو ایمان لایا، اس سے پہلے تو فساد کرتا رہا، لوگوں کو بھی فساد پر اکساتا رہا، لیکن جو تو ابھی ایمان لایا جبکہ غرق ہو رہا تھا، منہ میں مٹی بھری جا رہی تھی، غوطے کھا رہا تھا دریا کی لہروں میں، تب فرعون کہنے لگا کہ میں ایمان لایا۔ تو آواز دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب ایمان لایا، پھر بھی آج تجھے نجات دیتا ہوں تیرے بدن کو، تاکہ ہو جائیں جو تیرے پیچھے ہیں نشانی، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آج ہم نا تیرے بدن کو نجات دے دیتے ہیں، قیامت تک تیرے بدن کو کوئی چیز مٹی بھی نہیں چھوئے گی۔ اتنا فائدہ ہوا فرعون کو آخری لمحے میں ایمان لانے کا، صرف فرعون کو۔ یہ تمام عمر اپنے آپ کو خدا کہلاتا رہا، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام کے راہ پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسطے اس کے بدن کو نجات دے دے جو اس نے ایمان لایا، ابھی تک اس کی لاش اسی طرح ہے۔ اور البتہ تحقیق جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ سچی اور رزق دیا ہم نے ان کو پکیدہ، بس نہ انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے بیچ جو تھے بیچ اس کی اختلاف کرتے۔ پس اگر ہے تو بھی شک کے جو نازل کیا ہم نے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، البتہ تحقیق آیا سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے، پس نہ ہو شک کرنے والوں سے، اور نہ ہو ان لوگوں سے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، پس ہو جاتے ہیں نقصان اٹھانے والے۔ بے شک وہ لوگ لازم ہے ان پر کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا، نہیں وہ ایمان لاتے، تو ان پر لازم ہو چکا ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور اگر آئے ان کے پاس ہر نشانی یہاں تک کہ وہ دیکھیں عذاب دردناک، پس نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لائے، پس اس کو نفع دے اس کا ایمان مگر قوم یونس، جب ایمان لائے دور کیا ہم نے ان سے ان کا عذاب خواری کا بھی حیات دنیا کے، اور نفع دیا ان کو ایک وقت تک۔ جب بھی اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ ٹال نہ سکا سوائے قوم یونس سے، کہ یونس علیہ السلام نے جب کہ صرف ان سے یہ لغزش ہو گئی کہ انہوں نے جب قوم کے لیے بد دعا کی تو پھر وہ نکل گئے، آپ نے انتظار نہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اس لیے بعد سے قوم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ تو یہ پھر طویل ہو جائے گا بیان۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ توبہ قبول کی
نہیں تو جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر آ کر ہی رہتا ہے، بے شک جتنی مرضی وہ توبہ کرتے لیکن عذاب آ کر رہتا۔ صرف قوم یونس جو ہے ان کا عذاب ٹل گیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، البتہ ایمان لاتے جو زمین میں ہیں تمام کے تمام۔ کیا پاس آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں ایمان لانے والے؟ اور نہیں ہے واسطے کسی نفس کے یہ کہ وہ ایمان لائے مگر ساتھ حکم اللہ کے، اور کر دے گندگی اوپر ان لوگوں کے جو نہیں عقل کرتے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی نہیں منات اسلام میں داخل کر سکتے، تو اللہ چاہے تو پھر کہہ دیجئے، دیکھو آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پس انتظار کرو، بے شک میں بھی ساتھ تمہارے انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ہم نے نجات دی اپنے بھیجے ہوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح لازم ہے ہم پر نجات دینا مومنوں کو۔ کہہ دیجئے اے لوگو اگر ہو تم بھی شک کے میرے دین سے، پس نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ ذات کہ قبضے میں لیتا ہے تم کو، اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ میں عبادت کرتا ہوں جو جان قبضے میں لیتا ہے، اور میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ جو جان قبضے میں لیتا ہے، اور میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں ہوں مومنوں میں سے، اور یہ کہ میں قائم کروں اپنا چہرہ واسطے دین یک طرف کے، اور نہ ہوں میں شرک کرنے والوں سے، اور نہ بلا ساتھ اللہ کے، اور نہ بلا سوائے اللہ کے جو نفع دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ بگاڑ کر سکتے ہیں۔ پس اگر کیا پس بے شک اس وقت ہو جائیں گے ظالموں سے۔ اور اگر پہنچے تجھ کو اللہ سے کوئی دکھ، پس نہیں کو اس کو دور کر سکتا مگر وہی، اور اگر ارادہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بھلائی کا، پس نہیں کو اس کو ٹال سکتا اس کے فضل کو۔ اس کا فضل پہنچتا ہے ساتھ اس کے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو تحقیق آیا تمہارے پاس سچ تمہارے رب سے، پس جو کہ ہدایت حاصل کرے پس سوائے اس کے ہدایت ہے واسطے اس کی ذات کے، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے پس سوائے اس کی گمراہی ہے اس پر، اور نہیں ہوں میں تم پر کارساز۔ اور تابع داری کر جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صبر کر یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ، اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا۔ سورہ ہود۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود، واقعہ اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہود اور اس کے ساتھ والی صورتیں اور سورہ حاقہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ حروف مقطعات۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، اس کی نشانیاں
پھر اس کی نشانیاں پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہے حکمت والے خبر رکھنے والے کی طرف سے، لادون والے خبر رکھنے والے حکمت والے کی طرف سے، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس میں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کی، پھر فائدہ پہنچائے گا تم کو فائدہ اچھا طرف مدت مقررہ کے، اور دے گا ہر ایک کو اپنے فضل سے، اور اگر تم پھر جاؤ گے پس بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، طرف اللہ کی تمہارا لوٹنا ہے اور وہ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ یاد رکھو بے شک وہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑے تاکہ وہ چھپ جائیں اس میں، جس وقت کہ وہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑے جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ جانتا ہے بید سینوں کے۔ وہ چھپ کر کوئی ایسا کام کرتے تو اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے کہ ہم اللہ سے چھپ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چھپ نہیں سکتے، اتنی جہالت تھی ان میں کہ وہ کوئی برا کام کرتے تو اوپر کپڑا اوڑھ لیتے کہ ہم اللہ سے چھپ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسا کر رہے ہیں، میں سینوں کے بید جاننے والا ہوں۔ تو 11واں پارہ الحمدللہ ختم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنایا اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے، تو اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کمنٹ بھی کر دیا کرو، شیئر بھی کر دیا کرو، آپ اپنا حصہ ڈالیں دین کی خدمت کرنے میں، تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ یہ کام ہے، پورا پارہ ہے، تو کسی نہ کسی آیت پر جو بھی کوئی عمل کرے گا وہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو جو ہم نے سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں، پھر ہم ماشاءاللہ تشریح کے ساتھ پڑھیں، پھر ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔